اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ میں اونٹ کے ساتھ رسی بھی دیا کرتا تھا، آج ابو بکر اس سے اونٹ بھی لے گا، رسی بھی لے گا۔ دنیا سے اگر غربت کو ختم کرنا ہو تو دو کام کرنے ہوں گے۔ نمبر ایک، کافر کو آپ نارمل پیسہ دو، غیر مسلم کو آپ نارمل پیسہ دے کر کے اس کی مدد کرو، بالکل جائز ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن زکوٰۃ صرف مسلمان کو دی جائے گی اور صدقہ صرف مسلمان کو۔ آپ کے رشتہ داروں میں جتنے مالدار لوگ ہیں، یہی مالدار لوگ اپنے ہی رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان کو زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو پھر محلے میں آپ کو ایک بھی غریب نہیں ملے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، یہ ماہ رمضان چل رہا ہے۔ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے ہم لوگ ماہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں اور روزانہ 20 رکعت تراویح ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ذکر و اذکار، توبہ استغفار، تلاوت کلام پاک، صدقہ خیرات، سحری افطاری میں اپنا مال خرچ، یہ سارے کام بھی انجام دے رہے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ بہت ساری عبادتوں کو جمع کرنے والا مہینہ ہے۔ جانی، مالی
ہر طرح کی عبادت اس ماہ مبارک میں موجود ہے. دن کی عبادت بھی موجود ہے، رات کی عبادت بھی موجود ہے. انفرادی عبادت بھی اس مہینے میں ہے اور اجتماعی عبادت بھی اس مہینے کے اندر ہے. بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے جو نیکی کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے. ایک نیکی کا اجر 70 گنا ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ انسان کی نیک نیتی کی وجہ سے اسی ایک نیکی کا اجر 700 گنا بھی اللہ تعالی بڑھا دیتا ہے. اس ماہ مبارک میں بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے میں عموماً لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یہ زکوٰۃ اللہ کی طرف سے بندوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. قرآن کریم آپ پڑھتے ہوئے جائیے، قرآن کریم میں جہاں جہاں آپ کو نماز کا حکم ملے گا وہیں آگے پیچھے زکوٰۃ کا بھی حکم مل جائے گا. شروع ہی میں الف لام میم سورہ بقرہ ہے، پہلا پارہ ہے، آپ اس کو پڑھتے ہوئے جائیں گے، نماز کا ذکر آیا، فوراً زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا. یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کہیں پر اللہ نے فرمایا ایتاء الزکاۃ، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ. تو قرآن کریم میں جہاں جہاں نماز کا نام آیا وہاں زکوٰۃ کا بھی نام آیا. جہاں اللہ پاک نے نماز پڑھنے کا حکم دیا وہیں پر زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم فرمایا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرضیت میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں سملر چیزیں ہیں. نماز پڑھنے سے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی خوش ہوتا ہے. اور نماز نہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جس قدر بندوں سے ناراض ہوتا ہے، اسی قدر زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. حتیٰ کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ بارش کو بھی روک دیتا ہے. آسمان سے برسنے والی بارش کو اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ایوریج اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کس علاقے کے لوگ کتنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس ایوریج کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا حکم بدل جاتا ہے. تو لوگ اگر زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ بارش کو بند کر دیتا. تو قرآن کریم میں نماز اور زکوٰۃ دونوں کو برابر رکھا ہے. اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے اور لوگوں نے، منافقین نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، نماز تو پڑھا کرتے تھے لیکن زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو آدمی نماز میں زکوٰۃ میں فرق قائم کرتا ہے
میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے اونٹ کے ساتھ اس کی نکیل بھی دیا کرتا تھا، یعنی رسی جس سے اونٹ کو باندھا جاتا ہے، اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ میں اونٹ کے ساتھ رسی بھی دیا کرتا تھا، آج ابو بکر اس سے اونٹ بھی لے گا، رسی بھی لے گا۔ اگر کسی نے انکار کیا تو اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ اس قدر آپ غصے میں آ گئے۔ زکوٰۃ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ، نمبر 2 نماز کے فوراً بعد جس کا نمبر آتا ہے وہ زکوٰۃ ہے، چوتھے نمبر پر روزہ ہے، 5ویں نمبر پر حج ہے۔ تو نماز کے فوراً بعد اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے زکوٰۃ کا نمبر آتا ہے، اس قدر اہمیت۔ حضرت عمر اور دیگر صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابو بکر، آپ غصے میں نہ آئے، ابھی آپ خلیفہ ہوئے ہیں، آپ نئے ہیں، آپ اعلان جنگ کر رہے ہیں زکوٰۃ نہ دینے والوں سے، ابھی تھوڑا آپ نرمی کا معاملہ کیجئے، دھیرے دھیرے جب آپ کی حکومت مضبوط ہو جائے گی تب جو ہے جنگ کا اعلان کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر، کیا ہو گیا؟ ڈر گیا؟ حضور جب زندہ تھے بڑے بہادر بنتے تھے تم، اور تم نے حضور سے کہا تھا کہ ہم کھلم کھلا جا کر کے حرم شریف میں نماز پڑھیں گے، کعبۃ اللہ کے سامنے نماز پڑھیں گے، کون آتا ہے دیکھیں گے۔ اے عمر، اب حضور کی وفات کے بعد بزدل ہو گیا اور مجھے کہتا ہے کہ جنگ کا اعلان ابھی نہ کرنا۔ اے عمر، اگر زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جنگ کرنی پڑ جائے اور تو نہ آئے، میں اکیلا ابو بکر جا کر کے جنگ لڑوں گا، کوئی میرے ساتھ نہ آئے، میں اکیلا جا کر کے زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جنگ لڑوں گا۔ علماء فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، خلیفہ ہونے کے بعد، زکوٰۃ کے سلسلے میں جو اتنی سختی برتی ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ آگے زکوٰۃ کا سسٹم چل پڑا، ورنہ لوگ زکوٰۃ کے اندر حد سے زیادہ سستی کرنے لگتے اور زکوٰۃ کو غنیمت کا مال سمجھ کر کے خود ہی کھا لیا کرتے، کسی غریب کو زکوٰۃ نہ دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کو پروموٹ کیا۔ پہلے سے ہی زکوٰۃ چلی آ رہی تھی، لیکن حضور کی وفات کے بعد منافقین نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، حضرت ابو بکر نے سختی برتی تو وہ زکوٰۃ کا سسٹم رکا نہیں، آگے چلتا بنا۔ اور اس قدر اسلامی حکومت میں زکوٰۃ لوگ نکالتے تھے کہ غریب آدمی نظر نہیں آتا تھا کہ کس کو ہم زکوٰۃ دیں گے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، دنیا سے اگر غربت کو ختم کرنا ہو، دنیا سے اگر غربت کو ختم کرنا ہو تو
دو کام کرنے ہوں گے. نمبر ایک، مالدار اپنی زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کر کے مستحق تک پہنچائے. غریبوں کو دے، یتیموں کو دے، بیواؤں کو دے، مدرسوں کو دے، مدرسے میں پڑھنے والے غریب بچوں کو لیے خرچ کرے. اور دوسری بات، جو غریب ہیں اللہ نے ان کو جتنا دیا ہے، جو ان کو مل رہا ہے اس پر قناعت کرنے لگ جائیں، زیادہ کی ہرس میں نہ پڑیں. جو مل رہا ہے اس پر قناعت کرنے لگ جائیں، لوگوں کے سامنے سوال کرتے نہ پھریں، تو انشاءاللہ دنیا میں غربت ختم ہو جائے گی. نمبر ایک، مالدار اپنے مالوں کی زکوٰۃ صحیح طریقے سے مستحقین تک پہنچائے. اور نمبر دو، غریب لوگ جو ان کو مل رہا ہے اس پر صبر کر لیں، قناعت کر لیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، تو پھر دنیا میں غریبی باقی نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی. لیکن لوگ جو ہے مانگنے والے، بیوپار، پیشہ چلتا ہے، پیشہ. باضابطہ بڑے بڑے شہروں کے اندر اس طرح مانگنے والوں کی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں. آپ کے جیب میں اے ٹی ایم کارڈ نہیں ہوتا، منگانے والے کے جیب میں اے ٹی ایم کارڈ ہوتا ہے. آپ کے پاس فون پے کا سکینر نہیں ہوتا، مانگنے والے کے پاس فون پے کا سکینر ہوتا ہے. لوگوں نے پیشہ بنا لیا ہے، بزنس بنا لیا ہے، مفت میں سب مل رہا ہے. ایک مرتبہ اس کو چسکا لگ گیا کہ مسجد کے پاس جمعہ کے دن، فلاں مندر کے پاس جمعرات کے دن، فلاں کے پاس ہفتے کے دن، جب عادت بن جاتی ہے بس آدمی اسی کے پیچھے لگ جاتا ہے. مرد برقع پہن کر مسجد کے سامنے مانگنے آتا ہے. رمضان میں ہم نے ایک مرتبہ ایک برقع والی عورت کو پکڑا. جب برقع کھولا گیا تو وہ عورت نہیں تھی، مرد تھا. اللہ حفاظت فرمائے. بہرحال تو اگر یہ غریب لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دیا ہے اس پر راضی ہو جائیں، صبر کر لیں، قناعت کر لیں، اور مالدار لوگ صحیح طریقے سے غریبوں تک زکوٰۃ، صدقات و خیرات کو پہنچاتے رہیں، تو پھر انشاءاللہ دنیا میں غربت باقی نہیں رہے گی. اور یہ زمانہ صحابہ کے زمانے میں ایسے ہی تھا سسٹم. کوئی غریب ملتا ہی نہیں تھا کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اس قدر لوگ زکوٰۃ نکالا کرتے تھے. ایک آدمی صبح میں نکلتا زکوٰۃ کا مال کسی غریب کے ہاتھ میں دینے کے لیے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں. شام تک تلاش کرتے کرتے وہ تھک جاتا، اس کا گھوڑا بھی تھک جاتا، ایک بھی فقیر نہیں ملتا تھا. وہ خالی ہاتھ واپس آتا کہ ایک بھی مجھے غریب نہیں ملا، کیا کروں میں یہ زکوٰۃ. بالآخر مجبور ہو کر کے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور خلافت میں مالدار لوگ مجبور ہو کر کے اپنی زکوٰۃ کی رقم بیت المال میں آ کر کے جمع کر دیتے تھے کہ اب یہ بادشاہ کے ذمے ہے، بادشاہ اس مال کو جہاں چاہے خرچ کرے، اب غریب ہمیں مل ہی نہیں رہا. اور بعض علماء نے یہاں تک بات کہی ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جب مسلمانوں میں کوئی غریب نہیں مل رہا ہے، جاؤ جاؤ یہ زکوٰۃ کا پیسہ کافروں میں بانٹ دو. حالانکہ زکوٰۃ کا پیسہ مسلمان کے علاوہ کسی اور کو دینا جائز نہیں ہے. کافر کو آپ نارمل پیسہ دو، غیر مسلم کو آپ نارمل پیسہ دے کر کے اس کی مدد کرو، بالکل جائز ہے، ثواب کا کام ہے. لیکن زکوٰۃ صرف مسلمان کو دی جائے گی اور صدقہ صرف مسلمان کو.
تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایسا ماحول ہو گیا تھا کہ زکوٰۃ دینے والے اس قدر زکوٰۃ دیتے تھے کہ لینے والے نہیں ملتے تھے. مجبور ہو کر کے بادشاہ کے خزانے میں، حکومت کے خزانے میں زکوٰۃ کی رقم جمع ہوتی تھی. تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے آرڈر جاری کیا، دیکھو ہماری حکومت جہاں تک ہے، کوئی مسلمان ہے کیا جو غریب ہو زکوٰۃ ادا کر دو، اگر کوئی مسلمان نہ ملے غیر مسلم بھائیوں میں زکوٰۃ بانٹ دو. اب حکومت کے کارندے نکلے اور جا کر کے غیر مسلموں میں زکوٰۃ کی رقم تقسیم کرنا شروع کیا. تقسیم کرتے 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 سب لوگوں کو تقسیم کر دیا. بعد میں آ کر کے خلیفہ سے کہا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے، کہ حضرت اب جو ہے کوئی کافر بھی نہیں بچا ہے، سب کو دے دیا ہے زکوٰۃ. حضرت نے فرمایا پھر ٹھیک ہے. تو وہ کہنے لگے نہیں حضرت، زکوٰۃ کی رقم ابھی بھی بیت المال میں ہے، اس کا کیا کریں؟ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ اس مال کو لے جا کر کے اس سے اناج خریدو. اس سے کیا کرو؟ اناج خریدو اور جنگلوں میں لے جا کر کے اس کو پھینک دو تاکہ جو ہوا میں اڑنے والے پرندے وہ اس اناج کو کھا لے. جب انسانوں میں سے کوئی باقی نہیں رہا جس کو زکوٰۃ دی جائے اور یہ ایکسٹرا ہے، لے جا کر کے اس کو جنگلوں میں اس کے ذریعے اناج غلہ وغیرہ ڈال دو، کسی سے درخت اگائیں گے، کسی سے جانور کھا کر کے سیراب ہو جائیں گے. تو لوگ اگر زکوٰۃ کو صحیح نکالنے لگے تو پھر کوئی آدمی غریب نہیں بچے گا. آپ کے رشتہ داروں میں جتنے مالدار لوگ ہیں، یہی مالدار لوگ اپنے ہی رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان کو زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو پھر محلے میں آپ کو ایک بھی غریب نہیں ملے گا. لیکن لوگ دیتے ہی نہیں ہیں زکوٰۃ. زکوٰۃ حساب لگا کر کے ادا نہیں کرتے، اندازے سے 500 روپے لے لو حضرت زکوٰۃ، 1000 روپے لے لو. ارے بھائی حساب ہے اس کا، پورا کیلکولیشن ہے، پورا حساب لگانا پڑتا ہے. سونا کتنے گرام ہے، چاندی کتنے گرام ہے، نیٹ کیش آپ کے پاس کتنا ہے، بینک میں بیلنس کتنا ہے، آپ نے کسی کو قرض میں دیا ہوا ہے وہ اماؤنٹ کتنا ہے، فکسڈ ڈپازٹ میں آپ نے پیسہ جمع کیا ہے وہ کتنا ہے، پوسٹ آفس میں آپ نے پیسہ جمع کیا ہے وہ کتنا ہے، LIC میں آپ نے پیسہ جمع کیا ہے وہ کتنا ہے، آپ نے جو ہے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ایڈوانس میں آپ نے 2-3 لاکھ روپیہ دیا ہوا ہے وہ کتنا ہے، اور بزنس میں آپ کتنا لگا رہے ہیں، یہ سارا حساب کرنا پڑتا ہے. یہ سارا ٹوٹل حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے. آپ کا کتنا، آپ کی بیوی کا کتنا، اگر قرض ہے آپ کے اوپر قرض ہے یا آپ کی بیوی کے اوپر قرض ہے. ویسے مسئلے مسائل بیان میں نہیں کر سکتے، وہ جلدی سے سمجھ میں نہیں آتے. 1-2 بات میں سنا دیتا ہوں. لوگوں میں کیا بات مشہور ہے؟ زیورات کے اوپر اگر قرض ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، بینک میں اگر سونا رکھا ہوا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے، بالکل غلط ہے، بالکل غلط. بینک میں جو سونا رکھا ہوا ہے وہ رکھ کر کے آپ قرض لے کر کے آئے، قرض کس کے اوپر ہے؟ آپ کی بیوی کے اوپر ہے یا آپ کے اوپر ہے؟ قرض کس کے اوپر ہے؟ آپ کی بیوی کے اوپر تو نہیں ہے نا. اگر کسی نے دماغ خراب ہو کر کے بیوی سے کہہ دیا تیرے مالا تو بن کو چھڑا لے، انہیں بیلن اٹھا لیتی. سمجھ میں آیا؟ قرض عورت کے اوپر نہیں ہوتا، قرض کس کے اوپر ہوتا ہے؟ شوہر کے اوپر ہوتا ہے.
شوہر کے پاس رکھنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے وہ بیوی کا زیور رکھ کر کے قرض لاتا ہے اور قرض پھیرتا رہتا ہے۔ تو یہ جو سونا ہے یہ شوہر کا نہیں، بیوی کا ہے، لہذا بیوی کے اوپر کوئی قرض نہیں ہے۔ بیوی نے شوہر کو قرض دیا ہے، لے جا میرا سونا استعمال کر لے، 1 سال کے بعد مجھے چھڑا کے دے دے، تو بیوی کے اوپر کوئی قرض نہیں، لہذا بیوی کا جتنا بھی سونا ہے، چاہے وہ پہنتی ہو نہ پہنتی ہو، چاہے بینک میں رکھا ہو، وہ بیوی کے اوپر کوئی قرض نہیں، لہذا جتنا بھی سونا ہے سب کا حساب لگا کر کے ویلیو 2.5% زکوٰۃ دینا ہے۔ اگر آپ کا وہ سونا ہے، آپ ہی کا ہے، بیوی کا نہیں، آپ ہی کا سونا ہے، آپ نے بینک میں رکھا ہے، 5 لاکھ روپیہ قرض میں لائے اور سونا جو ہے 10 لاکھ کا ہے، تو 10 لاکھ میں سے 5 لاکھ مائنس کر دو، باقی کتنا سونا ہے آپ کے پاس؟ 5 لاکھ ہے، تو وہ 5 لاکھ کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو میں بس اشارے سے آپ کو ایک پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا تھا۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے؟ ہم لوگ زکوٰۃ صحیح سے ادا نہیں کرتے۔ زکوٰۃ اگر صحیح سے ادا کرنے لگ جائیں تو پھر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب باقی نہیں رہے گا۔ ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ بس اپنے اندازے سے 100-200 روپیہ دے دو، 500-1000 روپیہ دے دو، 10-20 کٹے ساڑی بانٹ دو، ہو گئی زکوٰۃ ادا۔ نہیں، ابھی میں نے آپ کو پورا حساب بتایا ہے۔ سونا، چاندی، روپیہ، بیوپار کا سامان جو بیچا جاتا ہے، قرض میں آپ نے کسی کو دیا ہوا ہے، بینک میں رکھا ہے، فکسڈ ڈپازٹ میں ہے، یا آپ نے کسی کو ایڈوانس میں دیا ہوا ہے، ان سب کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ سب کا حساب لگا کر کے آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے معاشرے سے، مسلم معاشرے سے غربت کو ختم کر دیں گے، جیسا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں ہوا تھا کہ ایک بھی غریب نہیں ملتا تھا، سارے مالدار غریبوں کو زکوٰۃ دیا کرتے تھے، خود سے جا کر کے دیا کرتے تھے۔ اور جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، صحیح طریقے سے مال کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت مولانا زکریا صاحب شیخ الحدیث کاندلوی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، فضائل اعمال، فضائل صدقات، ساری دنیا میں ان کی کتاب چلتی ہے۔ آج سے 30-35 سال پہلے، بلکہ اس سے پہلے کے بزرگ ہیں، سہارنپور کے بہت بڑے اللہ والے، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالی مال کی کس طرح حفاظت کرتا ہے۔ لکھا ہے ایک آدمی تھا سہارنپور میں، سہارنپور دلی سے ایک 80 کلومیٹر، 80 نے بلکہ 150 کلومیٹر دور، دلی سے سہارنپور، اصل میں اس کا نام کیا؟ شاہ ہارون پور، شاہ ہارون پور، وہ بولتے بولتے سہارنپور ہو گیا۔ بہرحال تو وہاں پر ایک آدمی رہا کرتا تھا، اس کا نام تھا فضل حق، یعنی اللہ کا فضل اس کا نام۔ تو اس آدمی کی عادت کیا تھی؟ جب بھی کسی سے بات کرتا تو بولتا اللہ کے فضل سے، کیا بھائی خیریت سے ہیں؟ اللہ کے فضل سے اچھا ہوں۔ کھانا کھا لیے؟ کھا لیا بھائی اللہ کے فضل سے۔ کہاں گیا دہیں؟ فلاں جگہ جا رہا ہوں اللہ کے فضل سے۔ ہمیشہ وہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے بولا کرتے تھے، اور وہ زکوٰۃ بھی بالکل صحیح ادا کرتے تھے۔ تو اس آدمی نے، فضل حق نے، حضرت شیخ زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ سے اپنا واقعہ بیان کیا۔ کیا واقعہ بیان کیا؟ وہ کہنے لگا حضرت ایک مرتبہ میں رات میں سویا ہوا تھا،
گھر کے نیچے والی منزل میں کھٹ کھٹ کی آواز آئی. میں اوپر سو رہا تھا. میں نے اٹھ کر کے دیکھا رات کے 11-12 بجے تو وہاں 4-5 چور آئے ہوئے ہیں اور میری لوہے کی تجوری کھولنا چاہ رہے ہیں، جیسے ہمارے گھروں میں آج کل بیروا ہوتا ہے. میں نے ان کو دیکھا تو کہا ارے بھائی کیا کر رہے ہو، یہ تجوری تم سے نہیں کھلنی. میں نے اس میں موجود مال کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے اور اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے اس کو کوئی چرا نہیں سکتا. جاؤ ٹائم ویسٹ نہ کرو. وہ چور ہیں، ان کو دین کی بات سے، رسول اللہ کی بات سے کیا لینا دینا. انہوں نے کہا نہیں ہم توڑیں گے اس کو. تالا توڑنے لگے. حالانکہ جو تالا لگا ہوا تھا اس زمانے کا 6 پیسے کا تالا تھا. آج سے 70 سال پہلے کا ایک قصہ ہے. 6 پیسے کا تالا. تو اس کو آج کے حساب میں آپ کنورٹ کرنا چاہیں انٹو 25 بھی کر لیں گے تو بہت کم قیمت کا وہ تالا تھا. معمولی قیمت کا تالا تھا، لگایا ہوا تھا لیکن ٹوٹا نہیں. 2-3 بجے جب تہجد کے لیے وہ کہتے ہیں میں اٹھا، دیکھا وہ لوگ لگے پڑے ہیں تالا توڑنے کے لیے، تالا کھل ہی نہیں رہا ہے. تو میں نے تہجد کے وقت میں بھی چوروں سے کہا تم سے یہ تالا ٹوٹنے والا نہیں ہے، خواہ وقت ضائع نہ کرو، نکلو یہاں سے. لیکن بالکل بھی نہیں نکلے. اب فجر کی نماز کا وقت آیا تو فجر کی نماز کے وقت میں وہ نکل کر کے نماز کو چلے گئے اور نماز کو جاتے جاتے بھی ان سے کہا کہ تم سے نہیں نکلنے والا ہے یہ تالا. وہ کوشش کرتے رہے، تالا ٹوٹا نہیں. نماز کے بعد آئے تو دیکھا وہ 4-5 چور جا چکے ہیں، وہ تجوری اسی طرح مضبوط بند ہے. حضرت شیخ زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان سے پوچھا فضل حق سے ارے بھائی کتنے روپے کا تالا تھا؟ کہنے لگا حضرت 6 پیسے کا تالا تھا اللہ کے فضل سے. اور جب واقعہ سنانے آیا تھا وہ تب بھی اس نے یہی کہا تھا حضرت اللہ کے فضل سے میرے اوپر اللہ کا غضب ہو گیا ہے. یعنی ہر جملے میں وہ یہ بات بولا کرتے تھے اللہ کے فضل سے میرے گھر میں اللہ کا غضب ہو گیا. پھر واقعہ سنایا تھا. بہرحال تو 6 پیسے کا تالا تھا لیکن 4-5 چور مل کر کے توڑ نہیں پائے. لیکن اصل بات کیا ہے، وہ 6 پیسے کا تالا تھا اس لیے نہ ٹوٹا ہو ایسی بات نہیں. اس آدمی نے اس تجوری میں رکھے ہوئے مال کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی تھی، اس لیے اللہ نے تالا کو ٹوٹنے نہیں دیا، مال کو چوری ہونے نہیں دیا. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے اس کا وہ مال ضائع ہو جاتا ہے. جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، جو زکوٰۃ کا مال جس مال سے مل جاتا ہے اس کو ہلاک کر دیتا. اس طرح کی روایت ہے. مان لیجئے آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، اس میں زکوٰۃ کتنی ہے؟ 40واں حصہ ہے. اگر آپ کے پاس 40 روپیہ ہے تو 1 روپیہ دینا، مثال سمجھا رہا ہوں. 40,000 روپیہ ہے تو 1,000 روپیہ، 80,000 روپیہ ہے تو 2,000 روپیہ اور 1 لاکھ روپیہ ہے تو 2,500 روپیہ. 2.5% زکوٰۃ دے دی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں زکوٰۃ 10% دینا پڑتا تھا. آج ہمارے مسلمان لیتے ہیں نا 100 کو 10. صبح ہی ٹوپی پہن کر نماز میں آ جاتے ہیں اور پھر رات ہوتے ہوتے ان کا کاروبار دوسرا ہو جاتا ہے. مسجد میں آتے ہیں تو ایک دم صوفی، ٹوپی ہے، داڑھی ہے، نمازی ہے، سب کچھ ہے.
لیکن مسجد سے باہر نکلا تو چیٹی کا کاروبار، بیاس کا کاروبار، 100 کو 10، 100 روپیہ اگر لینا ہے ان سے تو 10 روپیہ بیاز۔ اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے مسلمان یہ کاروبار کر رہے، نمازی لوگ۔ بہرحال تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں 100 کا 10% زکوٰۃ میں دینا پڑتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رحم فرمایا، کہا 10% نہیں 2.5% دے دو بس۔ اور یہ زکوٰۃ بھی کس کو دینے کے لیے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان کو دو۔ آپ جس سے پیدا ہوئے، ماں، باپ، دادا دادی، نانا نانی، اور بھی کون تو اوپر زندہ رہے تو پردادا، پر نانی، ان کو نہیں دینا زکوٰۃ۔ اور آپ سے جو پیدا ہوئے یعنی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور آپ اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیوی آپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ سب کون ہیں؟ آپ کے خونی رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، اور ان کا کھانا پینا آپ کے اوپر لازم ہے۔ تو زکوٰۃ نہیں، اصل مال ان کے اوپر خرچ کرو، ماں باپ کے اوپر، اولاد کے اوپر، بیوی بچوں کے اوپر۔ اور زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں؟ بھائی کو دے سکتے ہیں۔ آپ کا سگا بھائی ہے، غریب ہے، دو۔ سگی بہن ہے، غریب ہے، دو۔ چچا ہے، پھوپھی ہے، تایا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، خالو ہے، تھوڑی رشتہ داری دور ہو گئی نا، اور وہ غریب ہے، آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج ہمارے مسلمان ساری دنیا میں زکوٰۃ دیں گے، اپنے بھائی کو زکوٰۃ نہیں دیتے، اپنی غریب بہن کو زکوٰۃ نہیں دیتے کہ کہیں وہ اوپر چلا جائے۔ بہرحال تو اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان کو آپ زکوٰۃ دیجئے، ڈبل ثواب ہے، ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور نمبر 2 رشتہ داری کو باقی رکھنے کا، ڈبل ثواب ہے۔ اسی طرح ڈبل ثواب ہے مدرسوں میں غریب بچوں پر مال خرچ کرنا، ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب، اور دوسرا علم دین کو پھیلانے کا سبب بننے کا ثواب ہے۔ مدرسے میں غریب بچے پڑھتے ہیں، آپ نے پیسہ دیا، زکوٰۃ اور صدقہ جو بھی آپ نے مدرسے کو چندہ دیا، آپ کے پیسوں سے مدرسے کے بچے کھائے پیے، ان کو کتاب دی گئی، علاج کیا گیا، اور ان کے رہن سہن کا انتظام کیا گیا۔ وہ بچے وہاں پڑھتے رہے 8 سال، 10 سال، 15 سال، پھر وہ نکل کر کے دنیا میں جہاں ان کو موقع ملا دین کی خدمت کرتے رہے۔ ایک ایک آدمی 100 آدمی کے سامنے بیان کرتا ہے، ہزار آدمی کے سامنے بیان کرتا ہے، اور کتنے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ثواب چین سسٹم سے آپ کو ملتا رہے گا۔ تو بہرحال زکوٰۃ کو ادا کرنے سے بے شمار فائدے ہیں، مال میں برکت آتی ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور ایک سب سے بڑا اہم فائدہ کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کو مل جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا 11ویں پارے میں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ حضور سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ مالداروں سے زکوٰۃ لو، اور زکوٰۃ لے کر ان کو پاک کرو، یعنی ان کے دل میں مال کی جو محبت ہے نا، اس محبت کو نکالو، ان کو پاک صاف مسلمان بناؤ، اور ان کے مال کو بھی پاک کرو۔ مال کے اندر میل ہے، 2.5% نکال دیا تو یہ پاک ہو گیا مال، تو ان کے مال کو بھی پاک کرو، ان کے دل کو بھی پاک کرو۔ اور حضور کو اللہ نے کیا فرمایا؟ خالی زکوٰۃ لینے تک بات نہیں، زکوٰۃ لینے کے بعد، صدقہ لینے کے بعد کیا کرو؟
सल्ली अलैहिम, हुजूर को अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आप उनके लिए दुआ भी करो। और एक अजीब बात यहां पर अल्लाह ने हुजूर पर दरूद पढ़ने का हुक्म कुरान में दिया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी युसल्लूना या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। यहां पर भी सल्लू का लफ्ज आया, युसल्लूना सल्लू। यही जो ग्रामर है, यही जो अल्फाज हैं सलात, ये लफ्ज अल्लाह ने यहां पर भी इस्तेमाल किया और फरमाया वसल्ली अलैहिम, ऐ मेरे हबीब लोगों से आप ज़कात लो और साथ में उनके लिए आप दुआ भी करो। और दुआ के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? सल्ली का लफ्ज इस्तेमाल किया, जो लफ्ज अल्लाह ने हुजूर पर दरूद के लिए इस्तेमाल किया। तो जो लोग ज़कात अदा करते हैं उन सब के लिए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ लगती है। इसलिए अपने मालों की ज़कात अदा करनी चाहिए। ज़कात अदा करने में बुखल से काम नहीं लेना, सही तरीके से पूरा हिसाब लगा करके ज़कात को अदा करना है। और ज़कात अदा करने से उसके माल में कभी कमी नहीं होती। मा नकसा मालुम्रुइम मिन सदक़तिन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई बंदा ज़कात अदा करता है, सदका देता है, उसके माल में कमी नहीं आती, बढ़ोतरी होती है। ज़ाहिर में हमको लगता है कि माल कम हो गया, हकीकत में माल बढ़ जाता है। और जो लोग ज़कात अदा नहीं करते उनका माल ज़ाहिर में ज़्यादा नज़र आता, लेकिन हकीकत में उस माल का फ़ायदा वो हासिल नहीं कर सकते। बैंक में है 10 लाख रुपया उसके पास, मोबाइल में है 5 लाख रुपया उसके पास, लेकिन क्या इडली खा रहा है। अब पूछो क्या भाई इडली खाते हैं, बिरयानी खाओ। बाजू में गरीब बैठा हुआ है, पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है, बिरयानी खा रहा है। वो उसको बोलता बिरयानी है खा लो, इडली की साइड में नहीं बा मैं खा सकता नहीं। क्यों? बीमारी लगी हुई है, बीमारी की वजह से वो इडली खा रहा है, बिरयानी नहीं खा सकता। बीमारी क्यों आ रही है? उसने ज़कात को अदा नहीं किया होगा, माल का हक अदा नहीं किया, तो उस माल को सही तरीके से इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा। बीमारियों में, कोर्ट कचहरियों में इधर उधर वो माल ज़ाया हो जाएगा। इसलिए जिसका जो हक है वो अदा करना। बदन का हक है, अल्लाह की बंदगी बदन से करो। माल का हक है, माल को अल्लाह ने जहां फरमाया वहां पर खर्च करो। इंशाअल्लाह उस माल का जायज़ फ़ायदा आपको दुनिया में भी मिल जाएगा, आखिरत में भी मिल जाएगा। अल्लाह पाक तमाम मालदारों को सही तरीके से हिसाब लगाकर ज़कात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।